جو نارمل حکیم ہے اس سے ان کے جو ایسٹس ہیں وہ مطابقت نہیں رکھتے. انسان جتنا مرضی آگے بڑھ جائے نا تو کہیں نہ کہیں جا کے اس کو شٹ اپ کال ملتی ہے. جو ایف آئی آر کا متن ہے اور جو خاتون کلیم کر رہی ہیں اس کے مطابق حکیم شہزاد نے ان کو ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے اکسایا, انہوں نے منع کیا. تو حکیم صاحب نے اپنا جو نیٹ ورک تھا اس کو فعال کیا. اب کہانی اصل شروع ہوتی ہے یہاں سے. اب یہ کہانی یہ ہے کہ کس طرح جو انکار کرتی تھی خواتین ان کے ساتھ انجام کیا ہوتا تھا. ان کے ساتھ انجام یہ ہوتا تھا, وہ خاتون اکیلے جاتی ہے, جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے خاتون تو حکیم شہزاد وہی جو اس کے روایتی طریقہ کار ہیں, ایک بندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے, ہاتھ میں اس کے کیمرہ ہوتا ہے. خاتون سے پہلے تو کہتا ہے کہ معاملہ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ پھر نہیں مانتی ہے. پھر اس کو بولتا ہے کہ تعلقات قائم کرو, پھر نہیں مانتی ہے. پھر اس کو قیام کے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے. ایک بندہ فلم کر رہا ہوتا ہے اور خاتون کسی نہ کسی طریقے سے اپنی عزت بچا کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. السلام علیکم, میرا نام حسن شہباز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. ناظرین, پاکستان کے مشہور حکیم لوہا پاڑ جو اپنی ٹک ٹاک اور اپنے نزیبہ گفتگو کی وجہ سے پورے پاکستان میں مشہور ہیں. آپ نے دیکھا حالیہ دنوں میں ان کو گرفتار کر لیا گیا, لیکن ہم اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کہ ایک حکیم اربوں پتی کا مالک ہو اور اس پر کسی کی نظر نہ ہو, اور جو اس کی جو ایکٹیویٹیز ہے اور جو اس کے مجون ہیں اس پر بھی کسی کی نظر نہ ہو. اس کے تانے بانے کہاں پہ جڑتے ہیں اور یہ کتنا با اثر شخص تھا, یہ ساری تفصیل پوچھیں گے. سامان نیوز کے کرائم رپورٹر ہمارے ساتھ عامر مجید صاحب موجود ہیں, آئیں ان سے پوچھیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر, حکیم لوہا پاڑ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پاپولر ہیں. حال ہی میں انہوں نے اپنی 5ویں شادی کی 9th کلاس کی ایک لڑکی کے ساتھ. اس کے بعد ان کو گرفتار ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے کہ ایک حکیم, بہت سارے پاکستان میں حکیم ہیں لیکن یہ واحد حکیم ہے جو ارب پتی ہیں, یہ کیسے؟ جی حسن, آپ کا یہ جو سوال ہے یہ بالکل درست ہے, کیونکہ ہزاروں کی تعداد سے حکیم ہیں. آپ جائیں دیواریں جو ہے وہ رنگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان حکیموں میں سے ایک حکیم شہزاد عرف لوہا پاڑ بھی ہیں, جو آپ اگر ان کے آپ زرعی رقبے کی بات کریں یا آپ ان کے ایسٹس کی بات کریں یا آپ ان کے بینک بیلنس اکاؤنٹس کی بات کریں تو وہ ایک جو نارمل حکیم ہے اس سے ان کے جو ایسٹس ہیں وہ مطابقت نہیں رکھتے, وہ کہیں زیادہ ہیں. لوگ سوچنے پہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں, پھر وہ شادیاں بھی کرتے ہیں, اور جو شادیاں کرتے ہیں اور تو عوام جو ہے وہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. دانیہ شاہ رب میں ابھی عمرے پہ تھا تو وہاں پر اطلاع آئی کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک 18 سالہ لڑکی سے 9ویں جماعت کی طالبہ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ شادی کر لی. تو انسان جتنا مرضی آگے بڑھ جائے نا تو کہیں نہ کہیں جا کے اس کو شٹ اپ کال ملتی ہے. یہ کام حکمت کا کام 1999 سے کر رہے ہیں حکیم شہزاد, اور اس کے بعد انہوں نے بے انتہا جو ہے وہ پیسہ بنایا, لیکن کہیں نہ کہیں تو جا کے بریک لگنی تھی اور وہ بریک لگ گئی. ہوا یہ کہ جیسے انسان کی بے بسی اگر آپ نے دیکھنی ہو نا کہ بہت زیادہ انسان بے بس ہو جاتا ہے ان چیزوں میں جس میں ان کا اختیار نہیں ہوتا, جس میں صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوتا ہے. بے اولادی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ جتنا مرضی آپ کے پاس مال و دولت ہو, آپ اولاد جو ہے وہ خرید نہیں سکتے. وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. اب یہی وہ چیزیں جس سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا, ٹھیک ہے. ان مشہور ہیں میل اور فیمیل انفرٹیلٹی کے حوالے سے کہ ان کو جو ہے وہ دوائیاں دی جاتی ہیں, ان کی اولادیں ہو جاتی ہیں. اسی طرح کا ایک کیس ملتان کا علاقہ ہے, واپڈا ٹاؤن شجاع آباد کے قریب واقع ایک سوسائٹی ہے, وہاں کی ایک خاتون ہیں, وہ بے اولاد تھیں. وہ گئیں ان کے پاس اور انہوں نے جا کے اپنا مسئلہ بتایا. انہوں نے خاتون کو جو اپنا معجون یا نسخہ جو بھی ہوتا ہے ان کے پاس ہی جو دیتے ہیں ٹن وہ انہوں نے ان کو 3,70,000 روپے میں فروخت کیا. خاتون نے لے لیا. انہوں نے بولا یہی ہے پوائنٹ, یہ تو مال لال پارٹی ہے, اس سے تو مزید مال آنے والا ہے. خیر انہوں نے نسخہ دیا, پھر اس کے بعد ان کو بولا کہ اولاد یہ معجون وغیرہ یہ نسخے وغیرہ یہ کہانیاں چھوڑیں. ہاں, اور پوائنٹ پہ ہاں, ان سے جو ایف آئی آر کا متن ہے اور جو خاتون کلیم کر رہی ہیں اس کے مطابق
حکیم شہزاد نے ان کو ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے اکسایا. انہوں نے منع کیا لیکن وہ بار بار اصرار کرتے رہے, اور اصرار کرنے کے باوجود جب وہ خاتون اٹل رہیں اور انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو ریفیوٹ کیا, اس کو شٹ اپ کال دی, تو حکیم صاحب نے اپنا جو نیٹ ورک تھا اس کو فعال کیا. اب کہانی اصل شروع ہوتی ہے یہاں سے. اب یہ کہانی یہ ہے کہ کس طرح جو انکار کرتی تھی خواتین, ان کے ساتھ انجام کیا ہوتا تھا. ان کے ساتھ انجام یہ ہوتا تھا کہ حکیم صاحب کے جو پولیس ہیں, اور اس کے علاوہ CCD ایک ہمارا ایک ادارہ ہے جو بڑا ہی بڑا کمپیٹنٹ ادارہ ہے اور بڑا فعال ادارہ ہے, بہت اچھی اس کی ریپوٹیشن ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کچھ کالی بھیڑیں تو ہر جگہ پائی جاتی ہیں. اب یہ پورا ایک نیکسس تھا. اب وہ نیکسس کیسے کام کرتا تھا کہ خاتون نے منع کیا, خاتون نے جا کے اپنے شوہر کو بتایا, شوہر نے کوئی ہل جل کرنے کی کوشش کی ہوگی, تو انہوں نے جو شجاع آباد کے جو تھانے ہیں اور CCD کو کمپلینیں دے دیں اس عورت کے خلاف, اس عورت اور اس کے ہسبینڈ کے خلاف. مطلب بلیک میل کرنے کا آپ پریشر ڈالا نا انہوں نے. ویسے ہی اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو CCD کا کوئی افسر کال کر دے تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ ہماری ٹانگیں کانپیں گی. بس ایسا ہی ہے. لیکن اس جوڑے نے ہمت دکھائی, اسے سرنڈر نہیں کیا. عدالت میں جا کر جو ہے وہ سنوائی ہوئی. عدالت نے جتنے بھی کلیمز تھے وہ بے بنیاد قرار دے دیے حکیم شہزاد کے. پھر خاتون اور مرد جو جوڑا ہے اس نے پھر ہمت کی. راجہ رام تھانے میں انہوں نے حکیم شہزاد کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کرایا, اور اس کے اندر پوری یہ روایت جو ہے بیان کی جو میں نے آپ کو سنائی کہ وہ دوائی لینے کے لیے گئی تھیں, 3,70,000 روپے دیے تھے, حکیم صاحب نے بھانپ لیا, مالدار پارٹی ہیں, ان کو ناجائز تعلقات استوار کرنے کے لیے مجبور کرنے لگ گئے, اور جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا, جو کہ بے بنیاد جو کمپلینیں دیں جو کہ بے بنیاد ثابت ہوگی. کورٹ نے ان کو بے بنیاد ثابت کر دیا. اچھا, جب FIR ہوتی ہے تو حکیم صاحب جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر بیک چینلز اپنے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ جو پولیس کا اور CCD کا جو ایک نیٹ ورک تھا وہ کارآمد ثابت نہیں ہوا. پھر اس کے بعد وہ ان کو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے دوبارہ اپنے دفتر بلاتے ہیں, لیکن یہ اس دفعہ وہ دواخانہ جہاں پر وہ عام طور پر پائے جاتے ہیں وہاں نہیں, کسی اور لوکیشن پر واقع جو ہے وہ دواخانہ پر بلاتے ہیں. خاتون جو ہیں وہ سمجھدار ہوتی ہیں, ان کے ہسبینڈ بھی محتاط ہو جاتے ہیں. خاتون اپنے ساتھ ڈرائیور اور اپنے ہسبینڈ کے ہمراہ ان کے دواخانے پہنچ جاتی ہیں. حکیم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اکیلے آ جائیں. وہ خاتون اکیلے جاتی ہے. جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے خاتون, تو حکیم شہزاد وہی جو اس کے روایتی طریقہ کار ہیں, ایک بندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے, ہاتھ میں اس کے کیمرہ ہوتا ہے. خاتون سے پہلے تو کہتا ہے کہ معاملہ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ پھر نہیں مانتی ہے. پھر اس کو بولتا ہے کہ تعلقات قائم کرو, پھر نہیں مانتی ہے. پھر اس کو قیامتی کپڑے پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے. ایک بندہ فلم کر رہا ہوتا ہے, اور خاتون کسی نہ کسی طریقے سے اپنی عزت بچا کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. سنا کہ سر وہ کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں اس عورت کے. جی, FIR کا جو متن ہے اس کے مطابق تو جو ہے اس کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں. جو میں آپ کو جتنی بھی روایات بتا رہا ہوں, یہ جو FIR میں جو خاتون نے اپنا بیان دیا ہے اس کے مطابق جو ہے جو خاتون کلیم کر رہی ہے انہوں نے بتایا ہے. وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوتی ہے. تھانہ صدر پہنچ جاتے ہیں یہ جوڑا دوبارہ, اور حکیم شہزاد کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ہو جاتا ہے. پولیس پر آلریڈی بڑا پریشر ہوتا ہے, عدالت کا آلریڈی بڑا پریشر ہوتا ہے. پولیس جو ہے وہ ایک اور مقدمہ درج کرتی ہے. یہ دوسرا مقدمہ ہوتا ہے, مقدمے پر دوسرا مقدمہ آ جاتا ہے, اور اس کے بعد پولیس کو مجبوراً جو ہے وہ حکیم شہزاد کو گرفتار کرنا پڑتا ہے. تو اس کے اندر مجھ جیسا جو عام انسان ہے وہ یہ اخذ کرتا ہے کہ حکیم صاحب کی حکمت اس میں کہیں نظر نہیں آتی. اصل میں یہ سارے تعلقات ایک نیکسس تھا جو حکیم صاحب نے بنایا ہوا تھا. جو مان جائے تو ٹھیک, جو نہیں مانے تو اس کے خلاف کارروائیاں کرنے کا, ان کو ڈرانے دھمکانے کا ایک. عامر بھائی, یہ پورے شجاع آباد میں ایک پورا نیٹ ورک ہے جس میں پولیس بھی انوالو تھی, یہ خود بھی تھے, کچھ کرندے بھی تھے موجود ادھر, کیونکہ پیسہ ان کے پاس بے تحاشا تھا. وہ پیسے کی دے کر لوگوں پہ جھوٹی FIR بھی کروا دیتے تھے. جو آ گیا ٹھیک ہے, جو نہ آیا تو اس کو کھڈے نے لگا دیا. اچھا مجھے یہ بتائیں,
حکیم اب پولیس کی حراست میں ہے، رائٹ. اب یہ بتائیں کہ یہ ارب پتی کہاں سے بنا، یہ اپنی مجون کہاں سے سٹارٹ کی، کون لوگ تھے بیرون ملک جنہوں نے اس کو مال ڈال کیا؟ جی بالکل، یہ بھی بڑے قابل غور ایک چیز ہے جس کی ہم نے پتہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ یہ حکیم صاحب جو ہے خاص طور پہ ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں اس میں بڑے مشہور ہیں، اور ان کا ایک نسخہ جو ہے وہ کسی طریقے سے کسی ہمارے عربی بھائی نے جو ہے وہ اس کو وہاں پر پروموٹ کیا، تو اس میں پتہ نہیں لوگوں کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن پاکستان میں ایک امپریشن بن گیا کہ حکیم صاحب کے جو نسخے ہیں اور جو معجون ہے، ان کا جو دوائی ہے وٹس ایور جو جڑی بوٹی ہے، وہ جو ہے وہ خلیجی ممالک میں بھی یہ ہے بڑا مشہور ہے، وہاں پر جو ہے وہ بڑی کارآمد جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے. ایک طریقہ کار یہ تھا. دوسرا طریقہ کار یہ تھا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بے اولاد عورتیں جب جاتی تھیں تو حکیم صاحب کا جو موڈس اپرینڈی ہے وہ یہی ہوتا تھا جو میں نے آپ کو بتایا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ٹریپ کرتا تھا لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ جسٹ سوشل میڈیا پر جب سے یہ وائرل ہوئے ہیں تب سے ان کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. 1999 سے یہ حکمت جو ہے وہ کر رہے تھے، اور پھر آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا جب آیا، اس کے بعد جب اس کا بوم آیا تو اس طرح کے جو عناصر ہیں انہوں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا. تو اب ہر انسان کے پاس موبائل فون ہے، تو پہلے تو یہ ہوتا تھا دیواروں پہ لکھ کر یا گھروں میں اشتہارات جو ہے وہ ڈال کر ہوتا تھا. اب تو یہ کہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ کو پروموشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا جو مدعا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر، اس کے بعد آپ کا پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے گا. پیسے انہوں نے پہلے سے ہی جو ہے وہ بنانا شروع کیے ہوئے تھے، پیسہ ان کے پاس پہلے سے ہی بن چکا تھا، ٹھیک ہے. لیکن جو فیم ہے، جو لوگوں کی نظر میں حکیم شہزاد جو اب آیا ہے، وہ اسی سوشل میڈیا میں جو اپنے ٹک ٹاکس کرتے تھے اور یہ چیزیں کرتے تھے، اس وجہ سے جو ہے یہ لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں. پھر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ شادیاں ان کی جو تھیں، خاص طور پہ ان کی جو دانیہ شاہ کی جو شادی تھی، وہاں سے بہت زیادہ وائرل ہوئے. اور پھر اس کے بعد پتہ چلا جب لوگوں نے بیک ٹریک کرنا شروع کیا تو 3 شادیاں ان کی پہلے بھی تھیں. پھر اس کے بعد اب انہوں نے دیکھا کہ پاپولیرٹی میں جو ہے تھوڑی سی کمی آ رہی ہے، تھوڑا سا ماحول گرم کیا جائے، تو انہوں نے ایک 18 سالہ لڑکی کے ساتھ شادی کر لی. تو اپنے آپ کو میڈیا میں ان کا رکھنے کے لیے، سوشل میڈیا میں ان رہنے کے لیے، اور اپنی جو پروموشن ہے، اپنے بزنس کی پروموشن کے لیے یہ وہ ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. لوگ فیسینیٹ ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں تو ویسے ہی ہوتے ہیں. آپ نوجوان آپ دیکھیں، ان کو پتہ چلے کہ 18 سال لڑکی جو ہے وہ حکیم صاحب کے ساتھ شادی ہو گئی اور حکیم صاحب ان کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں، تو نوجوان بھی جو ہے وہ کافی منچلے ہوتے ہیں. تو وہ ایک جگہ پہ انہوں نے ڈینائی کیا کہ یہ میری مجون نہیں ہے. ایک پوڈ کاسٹ سے بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری نہیں ہے مجون. شاید آپ نے بھی وہ دیکھا ہو، ہم نے بھی دیکھا ہے. وہ تو ڈینائی کرتے جا رہے ہیں سب چیزوں سے. تو بس پھر ان سے پوچھا جائے کہ یہ ان کا جدی پشتی کام ہے. ان کے باپ دادا نے تو قیامت اتنا پیسہ نہیں کمایا تھا، انہوں نے یہ پیسہ اتنا کیسے کما لیا؟ تو سمجھتے ہیں اس کیس کے بعد، حکیم شہزاد کی گرفتاری کے بعد، یہ جو عورت آئی ہے سامنے، اور عورتیں بھی آئیں گی، اوروں کو بھی ٹریپ تو ظاہر سے کیا ہوگا. حسن، وہ منظر عام پر آئیں یا نہ آئیں، لیکن وہ خواتین جنہوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حکیم شہزاد کی جو بنایا ہوا جو نسخہ ہے اس سے فیضیاب ہوئی ہیں، وہ اس وقت بڑی مشکل میں ہیں. عزت کا بھی ڈر ہے. بالکل، وہ اس وقت بڑی مشکل میں ہیں. اگر ان کی بے اولادی دور ہوئی ہے تو یقیناً ان کو اپنے گھر میں بھی مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے تو لوگ یہ بھی ڈرتے ہیں کہ یہ اگر باہر رہے گی تو اس کا جو میاں ہوگا وہ غیرت کے نام پر اس کو طلاق دے دے گا یا مار دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں بتا رہا ہوں نا، کئی گھرانے ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ اس وقت بڑی پریشانی جو ہے وہ لوگوں کو ہے کہ یہ کیا تھا، کیا ہوا اور کیسے ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اب آنے والا جو وقت ہے، حکیم شہزاد باہر آتا نظر آتا ہے یا کیس لمبا جائے گا، یہ لمبے عرصے کے لیے جیل میں جائے گا؟ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی طرف جو ہے یہ معاملہ جائے گا، لیکن کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ ممکنہ طور پہ میں آپ کو یہ آؤٹ آف کورٹ کی طرف یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی طرف معاملہ جائے گا. اور کچھ اطلاعات ایسے بھی ہیں کہ ممکنہ طور پر یا ہو سکتا ہے کہ حکیم صاحب کے بھی نیفے میں پسٹل چل جائے. تو یہ بھی ہے.
کچھ اطلاعات ایسی ہیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو، بدبخت شخص کو ہم کہیں گے جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ماں بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، بیہودہ کانٹینٹ ڈیلیور کرتا ہے ہماری ینگ یوتھ کو. ڈیفینیٹلی ہماری پاکستان میں سب سے زیادہ یوتھ دیکھتی ہے، ٹک ٹاک سوشل میڈیا پہ ہے، اور دنیا میں ہم سب نمبر 1 ہے جہاں پہ زیادہ یوتھ ہے. کیا کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی نیفے میں پسٹل چلنا چاہیے؟ نہیں، میں تو اس کا بالکل اس کو سپورٹ نہیں کرتا. آپ نہیں کرتے؟ نہیں، میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا. نیفے میں پسٹل چلیں آپ اس کو سپورٹ نہیں کرتے؟ میں کسی ایک کو بھی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا ہوں. اصل میں یہ ہمارے جو پروزیکیوشن کا جو نظام ہے اس کی ناکامی ہے. اگر ہمارا پروزیکیوشن بہتر ہو جائے اور وہ ثبوت اکٹھے کرنے میں اتنا ہو جائے کہ مطلب عدالت کے اندر اگر ملزم کے خلاف وہ جرم ثابت کرنا شروع کر دیں تو ان کو عدالتوں سے سزا ہونی چاہیے، نہ کہ ان کے نیفوں میں جو ہے وہ پسٹل چلیں. دیکھیں، یہ جو نیفوں میں پسٹل چلنے اور جو پولیس مقابلے نا، ان کا سویلائز سوسائٹی میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ کسی بھی مہذب معاشرے میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو یہ نیفوں میں پسٹل چلتے ہوئے یا پولیس مقابلے ہوتے ہوئے یا ساتھیوں کی فائرنگ سے ساتھی کو ہلاک ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. بڑا مایوس یہ رپورٹ بھی شائع ہوئی تھی بیرون ملک سے کہ یہ سی سی ڈی نے اتنے لوگوں کو پسٹل چلا دیے. کچھ این جی اوز نے بھی اس پہ اعتراض کیا کہ آپ نیفے پہ پسٹل چلانے کے بعد آپ عدالتوں میں ان کو بھیجیں، وہ فیصلہ کریں، جج فیصلہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ سزائیں دیں. لیکن ہمارا معاشرے میں آپ کو تو فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں تو سبق ملنا چاہیے نا. اور اس کی جگہ سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کافی روک تھام ہوئی ہے. بالکل ڈر بڑا ہے لوگوں کے اندر. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ایک دفعہ نیفے میں پسٹل چل گیا تھا تو نیفے میں آگے پسٹل چلنے کے واقعات نہ ہوتے ہیں. لیکن ہر 10-15 دن کے بعد، ایک مہینے کے بعد آپ کو نیفے میں پسٹل چلتا ہوا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، خبر آ جاتی کہ نیفے میں پسٹل چل گیا. تو بند تو نہیں ہوئے، اور ویڈیو بیان بھی اس کا آتا ہے کہ میں خود ہی چل گیا میرے. ہاں، تو وہ ختم تو نہیں ہوئے. یا ختم ہو جاتے چلو ہم مانتے یار 1-2 دفعہ نیفے میں پسٹل چلا سب انسان بن گئے. دیکھیں حسن، دیر از نو کرائم فری سوسائٹی. اس پوری دنیا میں اب کرائم کی نوعیت ہے. کہیں پر سیکشول وائلنس بہت زیادہ ہے تو کہیں پہ ہاؤس رابریز بہت زیادہ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ میں یا یو کے میں کرائم بہت زیادہ ریٹ ہے؟ ہاں، لیکن پاکستان سے زیادہ ریٹ ہے. ہاں، لیکن ان کے یہاں ہاؤس رابریز بہت زیادہ ہیں. وہاں پر اس طرح کے جو کیسز ہیں سیکشول وائلنس کے وہ بہت کم ہیں. لیکن اب پاکستان میں ہمارے جو فرسٹریٹڈ یوتھ ہے اس کو اپنی فرسٹریشن نکالنے کا ایک ہی ذریعہ معلوم ہوتا ہے، وہ ہے سیکشول وائلنس. تو پاکستان میں اس طرح کے کیسز زیادہ ہیں. ایک سائنٹیفک وے جو ہے وہ ہونا چاہیے. اگر پولیس کسی ملزم کو جو سیکشول وائلنس کا ملزم ہے، اگر اس کو کامیابی کے ساتھ عدالت میں ثابت کر دے کہ وہ اس میں ملوث رہا ہے اور عدالت اس کو مجرم قرار دے دے اور اس کو سزا ہو جائے، تو میرے خیال میں 2-4 کیسز ایسے ہوں گے، اس کے بعد آپ کو نیفے میں پسٹل چلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. آپ اس کے حق میں نہیں کہ حکیم شہزاد کے نیفے میں پسٹل چلنا چاہیے؟ میں تو کسی کے بھی نیفے میں پسٹل چلنے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ یہ ماورائے عدالت اقدام ہے. عدالتیں ہیں تو پھر عدالتوں کو بند کر دینا چاہیے. بالکل صحیح. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ عامر مجید. انہوں نے کہا کہ آپ نے ساری ان کی رپورٹ، انہوں نے بہت ہی اچھا اس پہ کام بھی کیا حکیم شہزاد کا. انہوں نے یہی کہا کہ یہ ارب پتی شخص کیسے بنا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کہاں سے یہ لڑی چلتی ہے اور کون کون سے شجاع آباد میں ان کے ہینڈلز تھے. ہینڈلز میں سی سی ڈی، مقامی پولیس اور با اثر شخص تھے. ظاہر سی بات ہے وہ مالدار سامی ہیں، اور جو عورت مان جاتی تھی، جو نہیں مانتی تھی، پھر اس کے اوپر ایف آئی آر درج کرواتے تھے، اپنا اثر رسوخ وہ ڈالتے تھے اور تھانوں میں، کچہریوں میں. لیکن جہاں پر نہیں چلتا تھا، آج دیکھ لیں وہ عورت نے سٹینڈ کیا. آج حکیم شہزاد جیل کے اندر ہے اور سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہے. کیا کہتے ہیں، حکیم شہزاد کے نیفے میں پسٹل چلنا چاہیے؟ یہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے. حسن شہباز کو اجازت دیں. کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.